MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ قرآن کہتا ہے وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا۔ کہا کہ یاد کرو اس وقت کو، ظالم انسان قیامت کے دن حسرت سے جو ہے نہ انگلی چبائے گا بلکہ پورے ہاتھ کو چبائے گا، حسرت سے چبائے گا۔ اے کاش میں نبی کی بات کو مان لیا ہوتا، قرآن پہ عمل کیا ہوتا، حدیث پہ عمل کیا ہوتا تو کیا ہوتا، میں کامیاب ہو جاتا۔ اے کاش میں فلاں انسان کو دوست نہیں بنایا ہوتا جو جھوٹا تھا، دھوکے باز تھا، بدعات و خرافات کی طرف بلاتا تھا، شرک کی طرف بلاتا تھا۔ کہتا ہے کہ کاش میں اس کو جو ہے اپنا دوست نہ بنایا۔ ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ عنہ چھوٹے سے بچے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی لا کے دی وضو، تہجد کے وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹے اتنی رات میں میری خدمت کر رہے ہو، سل مانگو تمہاری مانگ پوری کی جائے گی۔ اس بچے نے کہا اے اللہ کے نبی مانگوں گا ضرور دو گے؟ کہا کہ ضرور دوں گا، مانگو۔ کہا کہ اللہ کے نبی اسألک مرافقۃ فی الجنہ، اے اللہ کے نبی میری خوش نصیبی ہے کہ دنیا میں آپ کی صحبت مجھے ملی ہوئی ہے، دنیا کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ جنت میں بھی میں آپ کے ساتھ رہوں۔ اللہ، چھوٹا بچہ، میں اور آپ دنیا مانگتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سوچا کہ کوئی کھجور مانگے گا، دودھ مانگے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹے کوئی اور چیز مانگو۔ اللہ کے نبی کوئی چیز نہیں چاہیے، ایک ہی چیز چاہیے مجھے، وہ ہے آپ کی صحبت مجھے جنت میں چاہیے۔ اللہ، یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ملے گی، ایک کام کرنا ہے فَأَعِنِّي عَلَى ذَلِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، کثرت سے نفل نمازیں پڑھو تمہیں میری صحبت ملنے والی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ لِّلْمُتَّقِينَ، آخرت میں ہر ایک دوست اپنے دوست کا دشمن بن جائے گا، ایک دوسرے کا دشمن بن جائے گا سوائے متقیوں کے جو ایمان کی بنیاد پہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، تو آخرت میں نجات پانے والے۔ قیامت کے دن یہ سورج ہمارے سروں پہ آئے گا، ہر انسان اپنے گناہوں کے مطابق اپنے پیشانی میں تیرتا رہے گا، کوئی ٹخنوں کے، کوئی گھٹنوں کے، اور کوئی مکمل جو ہے پسینے میں شرابور ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، دو آدمیوں کی محبت واجب ہو جاتی ہے جو آپس میں ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے اللہ کا عرش کا سایہ نصیب ہوتا ہے جو لوگ آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں۔ تو معزز بھائیو، آپس میں محبت اللہ کے لیے ہونا چاہیے، نیک لوگوں کی صحبت میں دوستی ہونا چاہیے۔ ایک آدمی اپنی بستی چھوڑ کے دوسری بستی کو جا رہا ہے، اس شہر کے باب الداخلہ پہ وہاں پہ جو ہے ایک فرشتہ آ کے انسانی شکل میں آ کے کھڑ گیا، اسے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ فلاں بھائی سے ملنے جاؤ۔ کوئی رشتہ دار ہے؟ کہا رشتہ دار نہیں ہے۔ کس لیے جا رہے ہو؟ کوئی کاروبار کا تعلق ہے؟ کہا کہ نہیں۔ کس لیے جا رہے ہیں؟ کہا کہ اللہ سے، اللہ کے لیے میں اس سے محبت کرتا ہوں، اس لیے کہ وہ دیندار ہے۔ فرشتے نے کہا خوش ہو جاؤ، میں کوئی آدمی نہیں ہوں بلکہ میں فرشتہ ہوں، اللہ مجھے انسانی شکل دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت تم دونوں پہ واجب ہو گئی، اس لیے کہ تم اس کو ایمان کی بنیاد پہ چاہتے ہو۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف، کبریائی و بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے کہ اسی نے اس عظیم کائنات کو ایک عظیم مقصد کے لیے پیدا کیا۔ بے پایا درود و سلامتی ہو اللہ کے تمام پیغمبروں پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی ہے سورۃ التوبہ کی آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو ایک عظیم پیغام دیا، کہا کہ اے لوگوں اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کی صحبت میں رہا کرو۔ حضرات، آپ کو بات واضح طور پر اس وقت سمجھ میں آئے گی جب اس آیت کی شان نزول پہ آپ کی نظر ہوگی۔ شان نزول کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک کے موقع پر صحابہ کو جنگ کے لیے تیاری کرنے کا حکم دیا۔ بہت سارے صحابہ تیاری کیے اور جنگ کے لیے نکل گئے، انہی میں سے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ اور آپ کے ساتھی جو ہے پیچھے رہ گئے، اور یہ سوچ کے پیچھے رہ گئے کہ ہمارے پاس تو جو ہے بڑی سواری ہے، تیز سواری ہے، ہم بعد میں جا کے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے مل لیں گے۔ اس سوچ کے پیچھے رہ گئے۔ دن گزرتے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کو بھی گئے اور واپس بھی آ گئے۔ اب ہر منافق جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا، جھوٹا عذر پیش کرتا، کہتا کہ میری ماں بیمار تھی، میں پریشان تھا، گھر میں بیمار تھے، اس جھوٹا عذر پیش کرنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہم رجس ومأواہم جہنم، کہا کہ اللہ کے نبی نے چھوڑ دو، یہ تو گندے لوگ ہیں اور جہنم کا ایندھن بننے والے۔ اب انہی میں سے صادق الایمان بھی جو پیچھے رہ گئے تھے، کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ، مرارہ بن ربیعہ رضی اللہ عنہ، تینوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ آئے، کہا کہ اللہ کے نبی میں چاہوں تو ایسا جھوٹ بولوں گا کہ آپ مان جائیں گے، لیکن میرے بول کے پلٹتے ہی آسمان سے وحی نازل ہو جائے گی کہ کعب جھوٹے ہیں، اس لیے سچی بات ہے اللہ کے نبی میری سستی سے میں رک گیا، جنگ میں نہیں آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ۔ سارے صحابہ کو حکم دیا کہ کوئی ان سے بات نہ کرے، کوئی ان سے بات نہ کرے۔ سلام کا جواب بھی صحابہ نہیں دیتے تھے، کہا کہ جب تک اللہ کا فیصلہ نہیں آئے گا تب تک ہم آپ سے نہیں بات کریں گے۔ یہاں تک کہ 40 دن گزر گئے۔ 40 دن کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ ان سے اور بھی اعلان کرو کہ ان کی بیویوں سے بھی الگ ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ اپنی بیویوں سے بھی الگ ہو جائے۔ وضاقت علیکم الارض بما رحبت، قرآن کہتا ہے کہ زمین اتنی بڑی ہونے کے باوجود ان کے لیے تنگ ہو گئی، پریشان تھے صحابہ۔ 50 دن کے بعد آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچے لوگوں کی صحبت میں رہو۔ یعنی کہا گیا ہے کہ اے صحابہ منافقوں سے دوستی نہ رکھو، بلکہ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ، مرارہ بن ربیعہ رضی اللہ عنہ، ان سے دوستی کرو، اس لیے کہ سچے لوگ ہیں۔ ہاں سستی تو ہو گئی لیکن سچے لوگ ہیں، سچ بولنے والے لوگ ہیں، اللہ کا ڈر ان کے دل میں۔ تو حضرات، اس آیت سے آپ کو یہ بات معلوم ہوئی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت میں اگر رہیں گے ہم بھی نیک بن جائیں، متقی لوگوں کی صحبت میں رہیں گے ہم بھی متقی بنیں گے، سچوں کی صحبت میں رہیں گے تو ہم بھی سچے بن جائیں گے۔ اس لیے سچے لوگوں کی صحبت کو اپنانے کا حکم دیا گیا۔ حضرات، دوستی زندگی میں ایک کامیاب انسان کے لیے اثر ضروری ہے۔ جو انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے، زندگی کے بڑے بڑے مسائل کو حل کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے ایک نیک دوست کی ضرورت ہے۔ آپ کہیں سفر کرنے جا رہے ہیں، سفر پر خطر ہے، بڑا پریشان کن ہے سفر، انسان چاہتا ہے کہ میرے ساتھ میرا کوئی ساتھی رہے، میرے سفر کے مشکلات کو آسان کرے۔
اسلام کا راستہ، دین کا راستہ یہ بہت ہی خطرناک راستہ ہے، پرخطر راستہ ہے۔ اس راستے میں شیطان بیٹھا ہوا ہے، آپ کو ہر گناہ کی دعوت دیتا ہے۔ ایسے میں ایک متقی اور نیک اور نمازی اور صالح انسان کی صحبت ہمارے لیے بہت ضروری ہوتی ہے۔ اسی لیے اب قرآن مجید پڑھیے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ چمٹا کے رکھیے جو صبح شام اللہ کو یاد کرتے ہیں، صبح شام اللہ کو یاد کرنے والوں کے ساتھ اپنے آپ کو لگا کے رکھیے، ان کی صحبت میں رہیے۔ ہاں، آپ کی نظر ان لوگوں کی طرف مائل نہیں ہونا چاہیے جو دین سے دور ہیں، اللہ کے دین سے دور ہیں، غافل ہیں۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ تو اس لحاظ سے میرے بھائی، نیک دوستی انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیاب بناتی ہے۔ قیامت کے دن سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے جو منظر واضح کیا ہے، اب غور کیجئے کہ انسان جب کوئی تعجب کی چیز دیکھتا ہے، اس کے سامنے کوئی حیران کن مسئلہ آتا ہے، انگلی کو جو ہے منہ میں رکھ دیتا ہے، اے کاش میں نے کتنی بڑی غلطی کی۔ قرآن کہتا ہے وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا قَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا۔ کہا کہ یاد کرو اس وقت کو، ظالم انسان قیامت کے دن حسرت سے جو ہے نہ انگلی چبائے گا بلکہ پورے ہاتھ کو چبائے گا، حسرت سے چبائے گا۔ اے کاش میں نبی کی بات کو مان لیا ہوتا، قرآن پہ عمل کیا ہوتا، حدیث پہ عمل کیا ہوتا تو کیا ہوتا؟ میں کامیاب ہو جاتا۔ اے کاش میں فلاں انسان کو دوست نہیں بنایا ہوتا جو جھوٹا تھا، دھوکے باز تھا، بدعات و خرافات کی طرف بلاتا تھا، شرک کی طرف بلاتا تھا۔ کہتا ہے کہ کاش میں اس کو جو ہے اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، دوست نہ بنایا ہوتا تو آخرت میں نجات پاتا۔ تو حسرت سے انسان ہاتھی چبا دے گا، تو سوچئے تو صحیح کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے جو انسان برے دوستوں کی صحبت میں رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے حدیث میں فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا ولا تأكل معك الا التقي، کہا کہ تم ایک مومن سے ہی دوستی کرو، ایک ایمان والے سے ہی دوستی کرو، کافر سے دوستی نہ کرو۔ کافر کافر ہوتا ہے، تمہارے ایمان کو کبھی بھی ختم کر سکتا ہے۔ کافروں کی صحبت میں نہیں رہنا۔ تعلقات دین کے لیے آپ کر سکتے ہیں، لیکن صحبت میں رہنا، آپ کے سامنے جو شرک ہو رہا ہے اس کا خاموش بیٹھنا ایسا ہی نہیں ہے۔ کہا کہ لا تصاحب الا مؤمنا، مومن کو اپنا دوست بناؤ۔ ولا تأكل معك الا التقي، ہاں جب بھی تم دعوت دو، کھانا کھلاؤ تو ایسے لوگوں کو اپنے کھانے پہ دعوت دو اور اپنے کمائے ہوئے مال کو ان لوگوں کو کھلاؤ جو متقی پرہیزگار ہیں۔ تو اس حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت کو اپنانے کی تعلیم دی۔ ذرا اب غور کیجیے، صحبت میں صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھو۔ صحابہ کرام کیسے تھے پہلے؟ آپ اٹھا کے دیکھیے، اسلام سے پہلے کیسی کیسی زندگیاں تھی، کیسے کیسے ظلم ایک دوسرے پہ کرتے تھے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آئے، صبح شام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھاتے تھے، پیٹتے تھے، اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، کیسا کردار بن گیا اور کیسی لذت انہیں ملتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جس دن یہ آیت نازل ہوئی پورے مدینے میں خوشی کی لہر دوڑنے لگی۔ جس دن یہ آیت نازل ہوئی اس دن سارے صحابہ بے حد خوش ہو گئے۔ وہ کیا آیت ہے؟ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کہا کہ اللہ کے نبی میں آپ کے پاس بیٹھتا ہوں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے، ہاں بیوی بچوں میں جاتا ہوں، پریشان ہوتا ہوں تو دوڑ کے آپ کی مجلس میں آتا ہوں، آپ کی صحبت میں رہتا ہوں، آپ کی دوستی میں رہتا ہوں تو مجھے ایک طرح کا جو ہے سکون ملتا ہے۔ ایک بات سوچ کے پریشان ہوتا ہوں، ایک بات سوچ کے پریشان ہوتا ہوں، وہ یہ بات ہے کہ اللہ کے نبی میری بھی وفات ہو جائے گی اور آپ کی بھی وفات ہو جائے گی، لیکن آپ تو سید الانبیاء ہیں، سید ولد ابن آدم ہیں،
کائنات کے سارے انسانوں میں افضل ہے، اور آپ جنت میں کہاں رہیں گے اور میں تو ادنا انسان ہوں، کہاں رہوں گا؟ یہ بات بولنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ کہا جبرائیل علیہ السلام آئے، کہا کہ محمد آپ کہہ دیجئے، اس صحابی سے کہہ دیجئے، سبحان اللہ، کیسی صحبت کا شوق۔ جو انسان اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، ان کی باتوں پہ عمل کرتا ہے، اللہ انہیں نبیوں کے ساتھ رکھنے والا ہے، صدیقین کے ساتھ رکھنے والا ہے، شہداء کے ساتھ رکھنے والا ہے، صالحین کے ساتھ رکھنے والا ہے۔ جو انسان قرآن اور حدیث پہ عمل کرتا ہے، اس کے لیے اتنا بڑا مقام ملنے والا ہے۔ یہ صحابہ کی سوچ تھی، نیک صحبت کے لیے صحابہ تڑپ جاتے ہیں، خاص کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو اور آپ کی جدائی کو بڑا غم محسوس کرتے تھے۔ ایک صحابی آپ نے سنا ہے بارہ تہجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ عنہ، چھوٹے سے بچے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی لا کے دی وضو تہجد کے وقت میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹے اتنی رات میں میری خدمت کر رہے ہو، سل مانگو تمہاری مانگ پوری کی جائے گی۔ اس بچے نے کہا اے اللہ کے نبی مانگوں گا، ضرور دو گے؟ کہا کہ ضرور دوں گا، مانگو۔ کہا کہ اللہ کے نبی اسألک مرافقۃ فی الجنہ، اے اللہ کے نبی میری خوش نصیبی ہے کہ دنیا میں آپ کی صحبت مجھے ملی ہوئی ہے، دنیا کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ جنت میں بھی میں آپ کے ساتھ رہوں۔ اللہ، چھوٹا بچہ، میں اور آپ دنیا مانگتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سوچا کہ کوئی کھجور مانگے گا، دودھ مانگے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹے کوئی اور چیز مانگو۔ اللہ کے نبی کوئی چیز نہیں چاہیے، ایک ہی چیز چاہیے مجھے، وہ ہے آپ کی صحبت، مجھے جنت میں چاہیے۔ اللہ، یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ملے گی، ایک کام کرنا ہے، فَأَعِنِّي عَلَىٰ ذَلِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، کثرت سے نفل نمازیں پڑھو تمہیں میری صحبت ملنے والی۔ تو میرے بھائی پتہ کیا چلا، صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں تھے، بڑے بڑے بن گئے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب مدینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم پڑا، رات کے اندھیروں میں مدینے کی تاریک گلیوں میں روشنی آ گئی، گلی گلی روشن ہو گئی نبی کی آمد سے، پورا مدینہ جگمگانے لگا نبی کی آمد سے۔ سبحان اللہ، خود کہتے ہیں جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اس دن کے اجالے میں ہمارے آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، پورا مدینہ اندھیرا ہو گیا، ہمیں کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی تھی، واقعتاً نظر نہیں آتی تھی۔ جو انسان جس کے سامنے کوئی بڑا حادثہ ہو جائے، اندھیرا اندھیرا چھا جائے گا اس کے آنکھوں کے سامنے۔ صحابہ کہتے ہیں انکرنا قلوبنا، کہ ہم نے اپنے ایمان میں کمزوری محسوس کرنے لگے، ہمارے دل بدل گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی جدائی کی وجہ سے ہمارے دل بدل گئے۔ میرے بھائی ایک انسان حق پہ قائم رہنے کے لیے اچھے لوگوں کی صحبت کتنا معنی رکھتی ہے، اب غور کیجیے، باتیں بہت ہیں۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی زندگی کو پڑھو، پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی زندگی، پڑھیے، سنیے بیان۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ایک بہت بڑے اعلیٰ خاندان کی انسان، مجوسی گھرانے کے، آپ کا پورا خاندان آگ کی پوجا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ گزر ہوا چرچ کے پاس سے، کوئی جو ہے عیسائیت کو قبول کر لیے، مطلب یہ ہوا کہ ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی تھی، اب جو بھی ایمان لاتا تھا تو عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لانا تھا۔ مطلب یہ ہوا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جب عیسائی بن گئے، مطلب وہ مسلمان ہو گئے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پیغمبر نہیں بن کے آئے تھے، مسلمان بن گئے۔ تو ایک قافلہ آیا عیسائیوں کا، شام جا رہا تھا، یہ بھی ان کے ساتھ مل کے بھاگ کے چلے گئے، گھر چھوڑ کے چلے گئے، حالانکہ بہت بڑے خاندان کے آدمی تھے، بڑے مالدار تھے۔ حق کی تلاش، کہا کہ یہ آپ کوئی خدا نہیں ہو سکتی، خدا تو جو ہے پوری کائنات کا بنانے والا۔ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور شام چلے گئے۔ شام میں ایک سب سے بڑا جو ہے پوپ تھا، جو عبادت خانے کا سردار ہوتا ہے، اس کو جا کے اپنے پورا واقعہ سنایا، کہا کہ میری پوری زندگی آپ کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں، مجھے حق کی تلاش ہے، وہ رکھ لیا۔ آخر میں اس کی موت کا وقت آیا تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اس کے ہاتھ کو پکڑا، کہا کہ دیکھو میں حق پہ رہنا چاہتا ہوں، آپ کی صحبت تو چھوٹ جائے گا، میں کہاں جاؤں؟ کہا کہ عموری آ جاؤ، وہاں ایک بہت بڑا جو ہے پادری رہتا ہے، اس کی صحبت میں۔ اس کے مرنے کے بعد تجہیز و تکفین کے بعد عموریہ چلے گئے،
وہاں پورا واقعہ سنایا وہاں کے پادری کو اور اس کے ساتھ رہے یہاں تک کہ اس کی بھی موت کا وقت آیا۔ آپ دیکھیں گے طبقہ صحابہ میں بہت ساری روایتیں ہیں، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو 200 سے زائد سال کی عمر ملی، بہت بڑے صحابی ہیں، اس کی بھی انتقال ہو گیا۔ اس سے بھی پوچھا کہ میں کہاں جاؤں، کہا نصیبین چلے جاؤ، نصیبین چلے گئے حق کی تلاش میں۔ روایتوں میں آتا ہے 10 پادریوں کو بدلا حق کی تلاش میں، ایک سے ایک، ایک سے ایک، ایک سے ایک، ایک سے ایک، 10 لوگوں کی صحبت پائی۔ آخر میں 10واں مرنے والا نے کہا کہ دیکھو ہمارا زمانہ ختم ہو چکا ہے، وہ نبی جو آخر میں آنے والے ہیں، جن کی بشارتیں ہماری کتاب میں موجود ہیں، ان کی 3 نشانیاں ہیں، جاؤ ملاقات کرو، ایمان لاؤ، جنت تمہاری مقدر بنے گی۔ کہا کہ وہ عرب کے رہنے والے ہیں، وہ صدقہ نہیں کھائیں گے، ان کی پیٹھ پہ جو ہے باقاعدہ مہر نبوت ہوگا۔ کسی بھی طریقے سے ہدایت کی تلاش میں تھے، مدینہ آئے، جب لوگوں میں اعلان ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں تو پہلی چیز چیک کرنے کے لیے لے کے گئے، صدقہ لے کے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے، کسی اور کو دے دو۔ یقین ہو گیا کہ یہ صدقہ نہیں کھاتے، اور دوسری بات بھی یقین ہو گئی کہ عرب سے آئے ہوئے پیغمبر ہے۔ اور ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے تھے، آپ کے پیچھے پیچھے چل رہے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگ گیا کہ میرے مہر نبوت کو دیکھنا چاہتے ہیں، اپنی چادر کو نکال دی، پیچھے سے چمڑ گئے اور زاروں قطار رونے لگے، زاروں قطار رونے لگے۔ کہا کہ اے اللہ کے نبی، اس حق کی تلاش میں میں نے 10 پادریوں کو بدلا ہے۔ رونے لگے، معمولی بات نہیں میرے بھائی، جو آدمی حق کا متلاشی ہوتا ہے اللہ اسے کیسے حق دیتا ہے۔ 10 لوگوں کی، نیک لوگوں کی صحبت نے اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا۔ اللہ اکبر، یہ چیز تھی میرے بھائی، نیک لوگوں کی صحبت کو اپنائیے، ہماری دنیا اور آخرت بننے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو للمتقین، آخرت میں ہر ایک دوست اپنے دوست کا دشمن بن جائے گا، ایک دوسرے کا دشمن بن جائے گا، سوائے متقیوں کے جو ایمان کی بنیاد پہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، تو آخرت میں نجات پانے والے۔ ایمان کی بنیاد پہ محبت ہونا، محبت کی، دوستی کی ہزاروں قسمیں ہیں، ہزاروں قسمیں دوستی کی۔ کوئی کسی کے مال کو دیکھ کے دوستی کرتا ہے، کوئی کسی کے حسن کو دیکھ کے دوستی کرتا ہے، کوئی کسی کے اخلاق کو دیکھ کے دوستی کرتا ہے۔ دنیا کی کامیاب ترین دوستی وہ ہے جو ایمان کی بنیاد پہ ہوتی ہے، اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتزاورین فیہ والمتجالسین فیہ، کہا کہ میری محبت واجب ہو جاتی ہے ان لوگوں کے لیے جو میرے لیے بیٹھتے ہیں، میرے لیے آپس میں ملتے ہیں، میرے لیے ان کا ملاقات ہونا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے لیے میں ایک دوسرے سے محبت کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے عرش کے بازو میں، اللہ کے دائیں جانب، جبکہ اللہ کے دونوں طرف بھی دائیں ہیں، بائیں نہیں، دونوں طرف دائیں ہیں، دونوں طرف نور کے ممبر لگائے جائیں گے، اور اس پہ جو ہے بعض لوگ فائز ہوں گے، یغبطہم النبیون والشہداء، انبیاء اور شہید ان کو دیکھ کے بڑا رشک کریں گے، کون ہیں یہ؟ کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اللہ کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں۔ ان کی محبت کی حقیقت یہ تھی کہ وہ اللہ کے لیے محبت کرتے تھے، کوئی اور مقصد کے لیے نہیں، تو اللہ کے لیے محبت کرنا ہے۔ کل قیامت کے دن یہ سورج ہمارے سروں پہ آئے گا، ہر انسان اپنے گناہوں کے مطابق اپنے پیشانی میں تیرتا رہے گا، کوئی ٹخنوں کے، کوئی گھٹنوں کے، اور کوئی مکمل جو ہے پسینے میں شرابور ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، 2 آدمیوں کی محبت واجب ہو جاتی ہے جو آپس میں ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے اللہ کا عرش کا سایہ نصیب ہوتا ہے جو لوگ آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے تھے۔ تو معزز بھائیو، آپس میں محبت اللہ کے لیے ہونا چاہیے، نیک لوگوں کی صحبت میں دوستی ہونا چاہیے۔ صحیح حدیث ہے، ایک آدمی اپنی بستی چھوڑ کے دوسری بستی کو جا رہا ہے، اس شہر کے باب الداخلہ پہ، وہاں پہ جو ہے ایک فرشتہ آ کے انسانی شکل میں آ کے کھڑ گیا، اسے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ فلاں بھائی سے ملنے جاؤ۔ کوئی رشتہ دار ہے؟ کہا رشتہ دار نہیں ہے۔ کس لیے جا رہے ہو؟ کوئی کاروبار کا تعلق ہے؟ کہا کہ نہیں۔ کس لیے جا رہے ہیں؟ کہا کہ اللہ سے
اللہ کے لیے میں اسے محبت کرتا ہوں، اس لیے کہ وہ دیندار ہے۔ فرشتے نے کہا خوش ہو جاؤ، میں کوئی آدمی نہیں ہوں بلکہ میں فرشتہ ہوں، اللہ مجھے انسانی شکل دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت تم دونوں پہ واجب ہو گئی، اس لیے کہ تم اس کو ایمان کی بنیاد پہ چاہتے ہو۔ معزز بھائیوں، دوستی بڑا معنی رکھتی ہے۔ اگر برا دوست کسی کو مل جائے، برا دوست کسی کو مل جائے، کسی کو بری صحبت ہو جائے، تو یاد رکھو نہ دنیا اس کی بگڑے گی بلکہ آخرت بھی چلی جائے گی۔ اپنی اولاد پہ کڑی نظر رکھو، اولاد پہ کڑی نظر رکھو، ہمارا بچہ ہمارا بچی کہاں جا رہے ہیں، کس سے مل رہے ہیں، کس کے ساتھ ہیں، کس کے ساتھ گھوم رہے ہیں، ان کے ہاتھ میں کیا ہے موبائل، وہ کیسے استعمال کرتے ہیں، ذمہ دار ہیں۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہا کہ ہر ایک ذمہ دار ہے، اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہاں، ایسا نہیں ہے کہ کوئی آ کے آپ کو بتا دیا آپ کا بیٹا فلاں کے ساتھ پھر رہا ہے، آپ کہتے ہیں میرے بیٹے سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی، ایسا نہیں ہونا۔ ایسا کانفیڈنس اپنے بچے پہ کہ آ کے بولنے والے کو ڈانٹتے میرا بچہ ایسا کرے گا کیا، آنے والا آپ کا خیر خواہ ہے، کہتا ہے کہ آپ کا بچہ جو ہے شراب خانے کے پاس تھا، فلاں غلط قسم کے لوگوں کے پاس گھوم رہا ہے، آپ کہتے ہیں کہ میرے بچے سے ایسی غلطی نہیں ہوگی، تو آپ خود اسے بگاڑ رہے ہیں۔ جائزہ لو اپنی اولاد کہ کہیں آپ کی اولاد آپ کے لیے وبال جان نہ بن جائے، آخرت کے لیے اور دنیا کی بربادی کا ذریعہ نہ بن جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے لوگو اپنے آپ کو اور اپنے خاندان والوں کو نار جہنم سے بچاؤ، اور اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اور ایسے فرشتے ہوں گے جو اللہ کی تھوڑی بھی نافرمائی نہیں کرنے والے ہوں گے۔ تو میرے بھائی اچھی لوگوں کی صحبت میں رہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے نماز پڑھتے سیدھا اپنے کمرے میں داخل ہو جاتے، نماز پڑھتے سیدھا اپنے گھر میں داخل ہو جاتے۔ لوگ بڑی شکایت کرنے لگے کہ عبداللہ بن مبارک آپ تو ایک بہت بڑے ذی علم انسان ہیں اور آپ ہم سے بات ہی نہیں کرتے، نماز پڑھتے ہی سیدھے اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ لوگوں مجھے تم سے کیا لینا دینا، میں نماز پڑھتے ہی جو اپنے گھر میں اللہ، اس کے رسول اور صحابہ کے ساتھ زندگی گزارتا ہوں۔ کیا مطلب ہے؟ جب مجھے اللہ سے کوئی بات کرنی ہوتی ہے نماز پڑھتا ہوں، اللہ کی کوئی بات سننا ہوتا ہے قرآن پڑھتا ہوں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتا ہوں، احادیث پڑھتا ہوں، اور صحابہ کی زندگیوں کو پڑھتا ہوں، تو ایسا لگتا ہے کہ میں ان کے درمیان زندگی گزار رہا ہوں۔ اور تم سے ملوں گا تو کیا ہوگا، اور تم تھوڑی دیر بات کرو گے اور تھوڑی دیر میں غیبتیں شروع کر دو گے، دوسروں کی برائیاں شروع کر دو گے، جس سے میری آخرت تباہ ہو جاتی ہے۔ تو سوچیے میرے بھائیوں، اچھے لوگوں کی صحبت میں رہیے۔ اگر اچھے دو لوگ آپ کی صحبت میں نہیں ہے، آپ کے اطراف میں نہیں ہے، تنہا رہیے اور قرآن پڑھیے، تفسیر پڑھیے، صحابہ کی زندگیوں کو پڑھیے، اور اچھے اچھے بیانات علماء کے سنیے اور ان کی صحبت میں رہنے کی کوشش کیجیے۔ یہی ہماری آخرت بنانے والی چیزیں۔ جو انسان بری لوگوں کی صحبت میں رہتا ہے وہ تو آخرت میں بڑا پچھتانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بہت ساری جگہوں پر ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے، المرء مع من احب، کہا کہ جو آدمی جس کی محبت اپنے دل میں رکھتا ہے اس کے ساتھ اس کا حشر ہونے والا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث ارشاد فرمائی کہ جو انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کا حشر آخرت میں ان کے ساتھ ہونے والا ہے، تو کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، ابو بکر سے کرتا ہوں، عمر رضی اللہ عنہ سے کرتا ہوں، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کی صحبت نصیب کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے والے اور سننے والوں کو پروردگار ہمیں نیک لوگوں کی صحبت میں رہنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ برے لوگوں کی صحبت سے ہم تمام کی حفاظت فرما۔ اللہم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کلیم ملیک بر رحیم رب حلیم۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم آمين واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين. عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأهم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین، ناظرین، مرکز السلام 2009 سے جو قائم ہوا مسلسل اپنی ایکٹیویٹیز میں آگے بڑھ رہا ہے. یہ بات آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جتنے ایکٹیویٹیز یہاں پر ہو رہے ہیں، حتیٰ کہ مسجد السلام بھی اسی مرکز کے تحت آتی ہے، یہ سب اللہ تبارک و تعالی کے فضل اور مدد کے بعد آپ لوگوں کے چندے سے چلتے ہیں، آپ لوگوں کے عطیات سے چلتے ہیں. الحمدللہ کبھی کوئی کمی نہ رہی. جب بھی میں اعلان کیا کسی ضرورت کے تحت، اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے آپ لوگ آگے بڑھ کے آئے، اس کمی کو پورا کیے. یہاں کے ہوں یا کہیں اور کے ہوں یا میڈیا میں سننے والے ہوں، اللہ تبارک و تعالی نے یہ مقبولیت دی ہے کہ رب العالمین دلوں میں انفاق کا جذبہ ڈالا ہے. ہمارے مراکز کے تحت خاص طور پر ہمارے جو ادارے چل رہے ہیں وہ ٹرپلیکین میں بھی ایک ہے، یہاں مسجد قائم ہوئی ہے، مار نگر میں بھی ایک ہے، اور اس کے ماتحتی میں ادارے کے حساب سے وہاں پر کلاسز جاری ہیں. تفسیر القرآن پڑھانے کے الگ کلاسز ہیں، حفظ کے الگ کلاسز ہیں، خود یہاں پر مدرسہ ہے. تو یہ تمام چیزوں کا خرچہ جو ہے وہ 1,80,000 روپیے پر منتھ آ رہا ہے. اور ان اخراجات کے لیے آپ اپنی زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں. مسجد کے لیے نہیں دینا چاہیے، لیکن مسجد میں جو ایکٹیویٹیز ہو رہے ہیں، جو تنخواہیں ہو رہے ہیں، ان میں دینے کے لیے کوئی حرج نہیں ہے. تو آپ اس کی زکوٰۃ یہاں پر ادا کر سکتے ہیں، اپنی زکوٰۃ. دوسرے، زکوٰۃ کے علاوہ ڈونیشن، صدقات کو اللہ کی راہ میں نکالیے تاکہ ہمارے اخراجات 12 مہینے کے اگر ہم کو جمع ہو جائیں پیسے، تو اللہ کے فضل سے ہمارے ایکٹیویٹیز بڑھانے میں بڑی آسانی ہوگی. آنے کا خرچہ ذہن میں، جانے کا خرچہ ذہن میں، پھر ذمہ داریاں ذہن میں، پھر میں پڑھوں پڑھاؤں، پھر کیا ہے میرے اپنے دورے ہوں، پھر آپ کو کیا ہے تعلیمات ہوں، درس ہوں، اتنا سب کچھ اگر ذہن میں ہے تو پھر حالت میری اپنی کیا ہوتی ہے وہ مجھے ہی معلوم ہے. پہرے کیف ہمارا معاملہ اللہ سے ہے. صرف ریکویسٹ اتنی ہے کہ آپ دل کھول کے یہ کچھ نہ کچھ دیتے جائیں، کیونکہ بڑے ہی بہترین دن اور رات آ رہے ہیں. جو ہو سکتا ہے دیجئے، یا کوئی 50,000، 1,00,000، کوئی ایک دن کا بھی اٹھاتا ہے 1,00,000، ایک مہینے کا 1,80,000 لے لیتا ہے، تو یاد رکھیے ہم 1 مہینے کے لیے فری ہو جائیں گے. یہاں پر مدارس جو چل رہے ہیں اور استادوں کی جو تنخواہیں ہیں، یہاں بورڈنگ کے اعتبار سے جو کھانے کا ارینجمنٹ ہے، جو رمضان المبارک میں جو کچھ جمع شدہ رقم ہوتی ہے اس کو لے کے ہم آگے بڑھتے ہیں. فیس بطور نام کی لیتے ہیں، جو دینا چاہے یا جو دے سکتا ہے بندہ. کئیوں کی ہم فیسز معاف کرتے ہیں، کئیوں کو ہم 1,000 روپیے 1,500 روپیے بھی لے کے ہم نے کیا کیا تھا، اس سال چلایا تھا، جس میں کئی چیزیں، کئی طلبہ اس میں ہمارے ماتحتی میں پڑھ رہے تھے. آج آپ سے ایک گزارش یہی رکھ رہا ہوں میں، ان تمام ایکٹیویٹیز کے لیے اپنے عطیات، اپنے صدقات، ڈونیشن کے ساتھ ساتھ آپ زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں. نمبر 1، مرکز کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، مسجد کی تعمیر کو نہیں دی جا سکتی ہے، مسجد کے ماتحتی میں چلنے والے اداروں اور تنخواہوں کو دی جا سکتی ہے. تو اس حیثیت سے آپ مدد کریں.
دوسری بات جو میں آپ سے کہتا ہوں وہ یہ کہ ایک مہینے میں کم از کم ایک پارٹ آف پیمنٹ کا تو آپ ذمہ داری لیں ڈونیشن کے اعتبار سے یا سبسکرائبرز کے اعتبار سے کہ آپ سبسکرپشن کریں کہ کچھ نہ کچھ ہر مہینہ، اور وہ رمضان المبارک میں 12 مہینے کا ملا کر دیں تو اور فائدہ ہوگا، کیونکہ ایک مہینے کا ہمیں 1,80,000 روپیے کا خرچ ہے۔ مجھے شرم سی محسوس ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو تکلیف دے رہا ہوں۔ آپ لوگ آگے آئیں، اس معاملے میں تعاون فرمائیں، اللہ نے جن کو دیا ہے دیں، جن کے صدقات ہیں وہ دیں، جن کے زکوٰۃ ہیں وہ دیں، بہرکیف ہر طرح سے ہماری مدد کریں، اور تاکہ ہم کیا ہیں بہتر سے بہتر اور بھی بہت سے، اور ہمارا اپنا ایک آئیڈیا یہ بھی ہے کہ خواتین کے لیے بھی حفظ کا مدرسہ یہاں پر کھولا جائے۔ امید ہے کہ شوال کے بعد میں اعلان کر دوں تو کر دوں، کیونکہ سوچ رہے ہیں کہ جس طرح ہم لڑکوں کے لیے کھولے ہیں ویسے ہی ہم بچیوں کے لیے بھی یہاں پر انتظام کریں۔ آپ لوگ دعا بھی کریں اور میری صحت کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ میری قوت کے لیے بھی دعا کریں کہ میں اس کام میں کام آ جاؤں، اور رب العالمین اس زمانے میں اللہ کے دین کے کام کرنے والوں میں ہم سب کو لکھ لے۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔